आफ्टर लेक्चर। स्केल इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ठीक। इसमें क्या है, अब एग्जांपल को देखते हैं। एक हमारे पास एक कमांड है मूव EAX, ठीक है। EAX आपका 32 बिट का, इसका साइज क्या है 32 बिट। और मूव किसको करना है, एक डेटा है जिसका नाम है EBX। BX एक रजिस्टर है 32 बिट का, उसका एड्रेस याद रखें, यहाँ पे डेटा नहीं है, इसका एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस, ये इसका एड्रेस प्लस ECX का जो एड्रेस है, ठीक है। ECX का जो भी बेस एड्रेस है उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज, इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आप ऐड कर दो, और जो भी एड्रेस आएगा उस पे जो भी डेटा पड़ा होगा उस डेटा को, इस एड्रेस के ऊपर जो भी डेटा होगा उस डेटा को मूव कर दें कहां पे, एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक। तो बेस रजिस्टर का एड्रेस प्लस काउंट रजिस्टर का एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा उसको 4 टाइम्स 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी एड्रेस बनेगा उसको और बेस एड्रेस को, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, जो भी डेटा इसके ऊपर पड़ा होगा उसको एक्यूमुलेटर में मूव कर दें, ठीक हो गया। अब आगे आते हैं, ये क्या, इसको समझते हैं कॉपी डबल वर्ड, क्योंकि 32 बिट है तो ये डबल वर्ड कहलाएगा। कंटेंट्स ऑफ डेटा सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे डेटा रजिस्टर, ये दोनों डेटा रजिस्टर, तीनों डेटा रजिस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए डेटा सेगमेंट के अंदर ये तीनों होंगे। तो कॉपी डबल वर्ड कंटेंट्स ऑफ अ डेटा सेगमेंट मेमोरी लोकेशन एड्रेस्ड बाय सम ऑफ 4 टाइम्स ECX प्लस EBX इनटू किस में भेज दो, एक्यूमुलेटर के अंदर भेज दो, 32 बिट एक्यूमुलेटर में भेज दें। इसकी समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजे की आगे वाला लेक्चर है, और ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताएगा कि क्या हो रही है। दूसरी एग्जांपल को देखते हैं, कहता है मूव, कि क्या मूव करो, CX में जो डेटा है उसको मूव करो कहां पे, ये स्केल्ड है, ये क्या है, स्केल्ड बेस रिलेटिव प्लस स्केल बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इसको कहेंगे। इसमें तीनों मोड इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक हो गया। इसमें ये देखें, इन दोनों को मिलाओ तो ये दोनों क्या, इन दोनों को मिलाओ तो बेस इंडेक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये रिलेटिव है, और ये साथ में 2 क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है। अब इसको समझते हैं, क्या कहता है, कहता है कि एक्यूमुलेटर का, जो भी एक्यूमुलेटर में जो डेटा पड़ा हुआ है उसका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को ऐड करो डेस्टिनेशन इंडेक्स के अंदर, कहां पे, डेस्टिनेशन इंडेक्स का जो एड्रेस है उस एड्रेस को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय एड्रेस ऑफ EDI प्लस ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट है 100H प्लस यहां पे इसका मतलब है एड्रेस ऑफ AX, इन तीनों को ऐड करो और इनकी इस एड्रेस, ये पूरा क्या बनेगा, ये एड्रेस बनेगा, इनको जब ऐड करेंगे तो एड्रेस बनेगा। इस एड्रेस के ऊपर जो भी डेटा है, इस एड्रेस के ऊपर क्या चीज मूव करो, काउंट रजिस्टर में जो भी डेटा है वो इस एड्रेस के ऊपर मूव कर दो, बस इजी पीजी। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये साइज इसका क्या है, क्योंकि सारे AX हैं तो या डेटा कहां से आ रहा है, CX से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस टोटल इंस्ट्रक्शन का साइज क्या होगा, 16 बिट का रजिस्टर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कॉपी CX इनटू डेटा सेगमेंट, क्योंकि सारे डेटा रजिस्टर्स हैं, डेटा सेगमेंट मेमोरी एड्रेस बाय सम ऑफ EAX प्लस 100H प्लस 2 टाइम्स EDI। सेल्फ स्टडी है आपके लिए, एक टेबल है 3.9, इसको आपने सेल्फ स्टडी करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। लेकिन अभी जो चीज ये रेड मार्कर से नीचे आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल इंडेक्स, क्योंकि ये नया है इसलिए कहते हैं ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। स्केल इंडेक्स एड्रेसिंग इज द लास्ट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड डिस्कस, ये आखिरी एड्रेसिंग मोड है, ठीक हो गया। यूज्ड फॉर, किस में इस्तेमाल होता है, 8386 थ्रू कोर 2 माइक्रो प्रोसेसर, 8386 से लेके पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 और कोर 2, इन सब में क्या, कौन सा, इन सब में ये एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल होता है, स्केल इंडेक्स एड्रेसिंग मोड,
ٹھیک ہے. اس میں اسکیلنگ فیکٹر کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ اکثر کمپٹیٹیو ایگزام میں آتا ہے. لیٹسٹ والے میں آپ یہ چشمہ کے ٹیسٹ دیں گے اس میں یہ چیزیں آئیں گی, کیونکہ چشمہ کا جو ٹیسٹ ہے, NTDC کا جو ٹیسٹ ہے, جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں, جتنے بھی انجینئرز ہیں, وہ مائکرو پروسیسر کو ضرور پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اسکیلنگ فیکٹرز وہ پوچھے گا آپ سے کہ مائکرو پروسیسر کے اندر اسکیلنگ فیکٹرز کتنے ہیں, تو 1x 2x 4x 8x یہ 4 ہیں. یاد رکھنا ہے اس میں 3 نہیں ہے, یہ 2 ریز ٹو دا پاور کی فارم میں ہوتا ہے. 2 ریز ٹو پاور 0, 2 ریز ٹو پاور 1, 2 ریز ٹو پاور 2, 2 ریز ٹو پاور 3. ٹھیک ہو گیا. تو 2 ریز ٹو دا پاور کی فارم میں ہے. اب آگے آتے ہیں, یہ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور لیٹسٹ ہے, یعنی کہ جو آج کل کمپٹیٹیو ایگزامز میں آتا ہے. پیج کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں, پیج نمبر ہم آگے ہاں پیج نمبر آگے 7 کے اوپر, اور اس کے بعد ہمارا لاسٹ پیج ہے 8, اینڈ دین یو کین گو اینڈ سلیپ. اوکے. 1x کا مطلب کیا ہے؟ 1x کا مطلب ہے not need to write in ASM assembly language میں 1x ہم نہیں لکھتے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ move EBX plus ECI کاما AL میں جو بھی ڈیٹا ہے اس کو کہاں پہ اس کو ان دونوں کے ایڈریسز کو ایڈ کرو اور اس میں بھیج دو. یہاں پہ دیکھیں EX کے ساتھ 1 لکھو یا نہ لکھو ایک ہی بات ہے. اب 2x کو دیکھتے ہیں کہ 2x کب یوز ہوتا ہے. 2x از یوز فار ورڈ سائز میموری. جو ورڈ سائز میموری ہوتی ہے وہاں پہ ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ 2x کا. 4x از یوز فار ڈبل ورڈ اینڈ 8x از یوز فار کواد ورڈ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کہیں پہ اگر فار ایگزامپل مجھے 2 نمبرز کو ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے 2 نمبرز کو ایڈ کیا اور ایک لوکیشن کے اوپر سٹور کر رہا ہوں, جو پہلی لوکیشن کو 8 ٹائمز کو ملٹیپلائی کرو پہلی لوکیشن کے ساتھ تو وہ اس لوکیشن کے اوپر جا کے سٹور ہوگا. تو میں سمپل کیا کر دوں گا, 8 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دوں گا ڈیسٹینیشن والے رجسٹر کے ساتھ. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ پیج ہے, یاد رکھیں. آپ کو سر علی صاحب لیب میں جب کروائیں گے تو اس میں ڈاٹ ماڈل سے پیچھے, ڈاٹ ماڈل کے نیچے وہ لکھواتے ہوتے ہیں ڈاٹ ماڈل اسمال, اور اس کے نیچے وہ لکھواتے ہوتے ہیں ڈاٹ 86 کچھ ایسے. تو یاد رکھیں یہ اکثر کمپٹیٹیو ایگزام میں یہ آتا ہے. تو پیج نمبر جو ہے 98 یہ آپ نے مسٹ ریڈ کرنا ہے, اس میں کچھ انفارمیشن ہے. لیکن ابھی آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کیا چیز, یہ ڈاٹ 86 ڈاٹ 486 ڈاٹ 586 ڈاٹ 686 اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ڈائریکٹیو پڑھتے ہیں. اور ڈاٹ 386 کا مطلب ہے ڈاٹ 386 کوڈنگ میں استعمال ہوتا ہے یہ ڈیجٹ ڈاٹ 386 ٹو پروسیس 386 مائکرو پروسیسر کا کوڈنگ کو پروسیس کرنے کے لیے ہم ڈاٹ 386 لکھتے ہیں. ڈاٹ 486 80486 مائکرو پروسیسر کے لیے ہم ڈاٹ 486 لکھتے ہیں. ڈاٹ 586 ہم کس کے لیے لکھتے ہیں؟ ٹو پروسیس پینٹیم. اور ڈاٹ 686 ہم کس لیے لکھتے ہیں؟ پینٹیم 1 پینٹیم 2 پینٹیم 3 پینٹیم 4 اور کور 2. اگر ان کا ہمیں کوئی بھی کوڈنگ رن کرنی ہو تو اس کے لیے ہم کیا چیز کریں گے؟ اس کے لیے ہم شہزادوں یہ استعمال کریں گے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ مجھے یار 84 86 کی کوڈنگ لکھ کے دو, تو آپ نے ڈاٹ ماڈل سمال کے بعد ڈاٹ 486 لازمی لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں ایک, اس سے اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ایگزامپل کہتی ہے ایگزامپل یوز اسکیل انڈیکس ایڈریسنگ ٹو ایکسیس اے ورڈ سائز آف ارے کارڈ لسٹ فار 83 86. آپ نے ایک کوڈنگ لکھنی ہے جس میں آپ ورڈ سائز آف ارے کارڈ لسٹ اس کو آپ کیا کریں گے؟ ایکسیس کریں گے. اب اس کی کوڈنگ دیکھتے ہیں, اور یہ ہمارا لاسٹ پیج ہے, لاسٹ ٹاپک کا آج کا. اب یہ دیکھیں, یہ آپ کے پاس ایگزامپل نمبر, یاد رکھیں ایگزامپل نمبر میں نے ساری ایگزامپلیں کروا دی ہیں. ایگزامپل نمبر 3.10, یہ 3.10 ایگزامپل ہے بک کی, اور شاید یہی میں اٹھا کے پیپر میں دے دوں. سوری ناٹ 3.10, مائی اپالوجی, کدھر گیا یار پیج. یہ ایگزامپل نمبر 3.11, یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ ایگزامپل نمبر 3.11 ہے. کیا آپ نے استعمال کرنا ہے؟ اسکیل انڈیکس ایڈریسنگ ٹو ایکسیس اے ورڈ سائز آف ارے کارڈ لسٹ. ایک ارے ہے, اس کا نام لسٹ ہے, اور اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈیٹا ورڈ سائز کا ایکسیس کرنا ہے. اب
اب میں نے کیا کیا ہے, میں نے اس ایگزامپل کو توڑ کے آسان 4-5 پوائنٹ بنا لیے ہیں اس کے, کہ اس سے میری کیا ہو جائے گی کہ سٹیپ بائی سٹیپ کوڈنگ میری ہو جائے گی, کیونکہ میں آپ کو یہ سٹیپس لکھ کے دوں گا اور آپ نے اس کی کوڈنگ لکھنی ہوگی, یا میں آپ کو ایسا ہے کہ ایگزامپل اٹھا کے دے دوں یا کوئی پرابلم اٹھا کے دے دوں, تو آپ نے پرابلمس کو سٹیپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. آپ کو ایک ڈیٹا اسٹرکچر میں ایک ٹیکنیک پڑھائی تھی, ڈیوائڈ اینڈ کنکر. ڈیوائڈ کرو پرابلم کو اور اس کے ایک ایک پارٹ کو فتح کرو, اور اتنا اس کو ڈیوائڈ کر دو کہ اس سے چھوٹا نہ بنے. تو میں نے ایگزامپل کو ڈیوائڈ کیا اپنی پروگرامنگ کے لیے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوا. کہتا ہے کہ کریٹ اے لسٹ, ایک لسٹ بناؤ جس میں کتنے ایلیمنٹس ہوں, 0 سے 9 یعنی کہ 10 ایلیمنٹس ہوں. سب سے پہلے جب میں نے اس ایگزامپل کو پڑھا تو اس میں سے مجھے یہ سب سے پہلا پوائنٹ ملا کہ ایک ارے ہے, کریٹ لسٹ ارے, ارے آف نیم لسٹ. ٹھیک ہے, ایک ارے ہے اس کا نام لسٹ ہے, اس میں ٹوٹل 10 ایلیمنٹ ہیں, سٹارٹ ہو رہے ہیں 0 سے 9 تک. سیکنڈ کیا کہتا ہے, لوڈ ایڈریس آف لسٹ انٹو بی ایکس. بی ایکس جو ہے رجسٹر ہے, اس کے اندر لوڈ کر دو لسٹ کا جو ایڈریس ہے آف سیٹ انٹو لسٹ کر کے, کیونکہ بی ایکس بیس رجسٹر میں لوڈ کر دو. پھر کہتا ہے لوڈ ایلیمنٹ ای سی ایکس ود 2, ای سی ایکس کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں 2 کو لوڈ کر دو. ٹھیک ہے, یعنی کہ کاؤنٹ میں 2 کو آپ لوڈ کر دو. آگے نیکسٹ میں اس میں 2 کا اے پارٹ ہے, ایلیمنٹس کون کون سے ہیں, 2 4 اور 7 آف ورڈ وائڈ ارے, ایلیمنٹس 7. کہتا ہے کہ آپ کے جو کام کے ایلیمنٹس ہیں ان میں سے یہ 0 سے 9 تک کے جو آپ کے کام کے ایلیمنٹ ہیں 2 4 7, ان تینوں کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, 2 کو پیسٹ کرنا ہے. ان تینوں کے اندر 2 کو پیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یوز اے اسکیل فیکٹر آف 2, کیونکہ ہم اسکیلنگ کو پڑھ رہے ہیں تو اسکیل فیکٹر آف 2 کو لے کے آپ نے 0 سے آگے جمپ لگانی ہے. اسٹور 2 ایٹ ایلیمنٹ 2 4 7, مطلب یہ وہی بات ہے کہ آپ کے پاس جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ میں کہہ دیتا ہوں کہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ 2 4 7 ہے, اور 2 4 7 کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, 2 والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو آپ نے اسٹور کرتے جانا ہے. اور آپ نے جب آپ انکریمنٹ کرو تو کس سے انکریمنٹ کرو, 2 والے فیکٹر سے انکریمنٹ کرو, یعنی کہ 2x سے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوڈنگ کیا ہوگی. بس یہ چھوٹا سا کوڈ ہے, اس کے بعد ہماری کلاس فنش ہے. اس کوڈ کو سمجھ جائیں, آپ انشاءاللہ پیپر میں کامیاب ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے, ڈاٹ ماڈل سمال کیا ہے, ہم نے سمال ماڈل لکھنا ہے کیونکہ چھوٹا سا پروگرام ہے, اس لیے ہم ڈاٹ ماڈل سمال لکھتے ہیں. اور یہ کس کے لیے ہے, اس میں جتنی بھی کمانڈیں ہیں, کیونکہ E8386 کتنے بٹ کا ہے, 80386. 80386 جو مائکرو پروسیسر ہے کتنے بٹ کا ہے, 32 بٹ کا ہے. ٹھیک ہو گیا میرے شہزادوں. تو آپ نے کیا کیا, کیونکہ آپ نے 32 بٹ, اب آپ کے جہاں پہ جتنے بھی رجسٹر استعمال ہوں گے 32 بٹ کے استعمال ہوں گے. اب ہم نے کیا کیا, یہاں پہ ایک ارے کو ڈکلیئر کیا, اس کا نام ہے لسٹ, اور اس میں ہر ایک جو ویریبل ہے وہ کس کو سٹور کرے گا, ہر ایک ایلیمنٹ ہے وہ ورڈ کو سٹور کرے گا, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو اگر میں کمپیوٹر کی زبان میں دیکھوں تو وہ کیا ہے, 0 اپ ٹو 9 کے لیے یہ میں نے بائنری لکھ دی ہے, بک کے اوپر لکھی ہوئی ہے, یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کا رف ورک ہے. جو آپ کا نیٹ ورک ہے وہ یہ مارکر کے ساتھ ہوا ہے, یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک لسٹ نام کی ارے ہے. اب میں نے آپ سوچ رہے ہوں گے سر نے 2 مرتبہ ڈبلیو کیوں لکھا ہے. 2 مرتبہ ڈبلیو اس لیے لکھا ہے کہ اگر آپ کوڈنگ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, ورنہ اگر میں 5 کو 4 کے آگے لکھ دیتا, 5 6 7 8 9, تو مجھے ڈی ڈبلیو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن میں نے سیکنڈ والی لائن میں لکھا ہے, اس لیے مجھے ڈی ڈبلیو لکھنا پڑا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ 4 کے بعد میں نے انٹر کا بٹن پریس کیا ہے تو مجھے اب ڈی ڈبلیو لکھنا پڑے گا, ورنہ کمپائلر کمپائل نہیں کرے گا. تو یہ گرامیٹیکلی مسٹیکس نہیں کرنی آپ نے. اب ڈاٹ کوڈ, ہم کوڈ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہمارا کوڈ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. تو جو ہی ہم کوڈ کے اوپر آئے, کوڈ نے کہا سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, سب سے پہلی بات دیکھیں اوپر پیج کے بالکل ٹاپ کے, کہتا ہے کہ لوڈ ایڈریس آف لسٹ انٹو بی ایکس. بی ایکس کے اندر بی ایکس کو لسٹ کا ایڈریس دے دیں. تو لسٹ کیا ہے, ارے ہے. جب بھی ارے کا ایڈریس ہم کسی بھی رجسٹر کو دیں گے تو ہم کیا چیز استعمال کریں گے, آف سیٹ کا ورڈ استعمال کریں گے. تو میں نے کون سا ورڈ استعمال کیا, آف سیٹ لسٹ. ٹھیک ہے, آف سیٹ لسٹ کس کو چلا جائے,
बी एक्स को चला जाए। फिर मैंने कहा कि उसके बाद मैंने, क्योंकि मैंने 2 4 7 ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर 2 को मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले 2 को मूव करूंगा काउंटर के अंदर, सी एक्स के अंदर किसको मूव कर दिया मैंने, 2 में मूव कर दिया। सेकेंडली मुझे यहां पे कहा हुआ है इसने कि लोड एलिमेंट ई सी एक्स विद 2 के साथ मैंने उसको लोड कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने, अब मेरी कमांड लगी, अब इस कमांड को समझना है आपने। इस कमांड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि E2 इंटू स्टार्टिंग एड्रेस जो भी CX का है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जमा करो किसके साथ, क्योंकि ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका एलिमेंट है, ये आपका वो अरे है, ठीक है। ये अरे का स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेकेंड इंडेक्स 2 इंटू ECX, इसमें जो भी डेटा पड़ा है सेकंड इंडेक्स में उसको मूव कर दो एकम्युलेटर के अंदर। अब एकम्युलेटर के अंदर आपके पास क्या पड़ गया है, 2 पड़ गया है, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, मूव, उसके बाद दूसरे में हमें कहा था कि 4 वाले की जगह पे डेटा चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, 4 को मूव कर देंगे ECX में, एकम्युलेटर में आपके पास 2 पड़ा है, तो आप क्या करेंगे, 2 को मूव कर देंगे ECX प्लस 2 इंटू ECX। अब दूसरी मरतबा ECX को आपने 7 किया और आपने कम्युलेटर के अंदर जो भी डेटा था उसको इस एड्रेस के ऊपर मूव कर दिया और उसके बाद एग्जिट कर दिया। इस कोडिंग को घर जाके समझना है, जहां से समझना है मुझसे पूछना है, मैं अब कंप्लीटली टायर्ड हो गया हूं। और दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे।